بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں سب سامعین خیر و عافیت سے خوش و خرم ہوں گے اور مولا کریم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ تو آئیے چلتے ہیں آج کے موضوع کی طرف۔ آج کا موضوع ہے عنصر کی وجہ سے آپ کی خصوصیات، خوبیاں اور خامیاں۔ عنصر کی خصوصیات پر آج سے پہلے آپ نے کبھی کچھ نہیں سنا ہوگا، بس آپ کو صرف اتنا ہی بتایا گیا ہوگا کہ آپ کے برج یعنی اسٹار یا راشی کی وجہ سے آپ کا عنصر خاکی ہے، آتشی ہے، بادی ہے یا آبی ہے۔ میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ اس سے زیادہ آپ کو آپ کے عنصر کے بارے میں کچھ بھی علم نہیں دیا گیا۔ چاہیں تو آپ سوشل میڈیا کی تمام سائٹس پر سرچ کر کے دیکھ سکتے ہیں، آپ کو یہ معلومات کہیں پر بھی نہیں ملے گی۔ یہ میرا آپ لوگوں سے وعدہ تھا کہ میں اپنے سننے والوں کے لیے نئی سے نئی معلومات لے کر آؤں گا، بس اسی کوشش میں ہوں۔ اگر آپ اپنے عنصر کی وجہ سے اپنی شخصیت کو جان لیتے ہیں تو پھر آپ کو کسی پامسٹ یا ایسٹرالوجر کی ضرورت نہیں، اور اسی وجہ سے کوئی بھی ایسٹرالوجر ہو، پامسٹ ہو، جو بھی اس حوالے سے علم کا دعویٰ کرتے ہیں، وہ آپ کو کبھی بھی یہ معلومات فراہم نہیں کرے گا۔ ویسے تو انسانی جسم 4 عناصر کا مجموعہ ہے: مٹی، ہوا، پانی، آگ۔ پھر جو بھی عنصر بحکم مولا ان 4 عناصر میں انسانی جسم میں سبقت رکھتا ہے، اس عنصر کی فطرت، اس کا مزاج، اس کی جو کیفیات، خصوصیات ہیں، جو خامیاں ہیں، وہ اس مطلوبہ انسان میں نمایاں ہو جاتی ہیں۔ موضوع جو ہے آج کا ہمارا وہ ہے آبی عنصر کے حوالے سے میں آپ لوگوں کو معلومات فراہم کرنے لگا ہوں، اور موضوع میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ یہ تمام معلومات اکٹھی کرنے میں بہت وقت اور محنت لگی ہے، سب صرف آپ لوگوں کے لیے، تاکہ آپ خود کو جان سکیں، اپنی طاقت اور شخصیت کی خصوصیات کو پہچان سکیں۔ تو آئیے چلتے ہیں موضوع کی طرف۔ تو عنصر ہے آج کا آبی، اور برج سرطان، برج عقرب، برج حوت، یہ 3 جو بروج ہیں، ان کے جو حامل افراد ہیں، ان کا عنصر ہے آبی۔ آبی عنصر یعنی پانی۔ عنصر کا مطلب آپ کا مزاج یا آپ کا خمیر ہے۔ آبی عنصر کے حامل افراد دوسروں کو پرکھنے اور آزمانے پر یقین نہیں رکھتے۔ ان کا ایمان ہے کہ ہر انسان میں خدا نے بہت سی اچھائیاں رکھی ہوئی ہیں۔ دوسروں کے دھتکارے ہوئے مس فٹ لوگوں پر بھی یہ ہمیشہ رحم کرتے ہیں۔ ان کے اندر مدد کرنے کا جذبہ بے انتہا کا ہوتا ہے۔ مدد کرتے وقت یہ نظر انداز کر دیتے ہیں کہ سامنے والا کس شخصیت کا مالک ہے، نشئی ہے، چور ہے، ڈاکو ہے یا قاتل ہے، گنہگار ہے، جھوٹا، فریبی۔ اس سے ان کو کچھ فرق نہیں پڑتا۔ اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ صحیح اور غلط کی پہچان نہیں رکھتے، بلکہ یہ سب جانتے ہیں کوئی بھی شے ان کی نظروں سے پوشیدہ نہیں ہو سکتی۔ آبی عنصر کے لوگ دوہری زندگی گزارتے ہیں۔ ان کے اندر ہمیشہ ایک کشمکش جاری رہتی ہے۔ یہ لوگ عام زندگی میں تمام تر غیر روایتی انداز فکر رکھتے ہیں، تو دوسری طرف کچھ باتوں پر انتہائی سخت خیال رکھتے ہیں۔ ان خیالات میں کسی قسم کی کوئی، بلکہ یوں کہیں کہ معمولی سی بھی لچک نہیں رکھتے۔ کچھ موقف جیسے کہ ہر شخص انفرادی طور پر آزاد ہے، ہر کسی کو جینے کا بھرپور حق حاصل ہے، اس کے ساتھ ساتھ یہ لوگ کسی بھی قیمت پر اپنی آزادی کو بھی قربان نہیں کر سکتے۔ ان کی نظر میں ہر شخص کو بنیادی حقوق ملنے چاہیے۔ آبی عنصر کے حامل افراد میں دوسرے عناصر جیسے کہ آتشی، بادی اور خاکی
عنصر ہیں، ان کی وجہ سے بھی کچھ خصوصیات یعنی ان عناصر کے بھی کچھ خصوصیات آبی عنصر میں پائی جاتی ہیں۔ یہ لوگ پرجوش اور آئیڈیل پرست ہوتے ہیں، بلند ہمتی کا فقدان رکھتے ہیں، پرسکون اور سست ہوتے ہیں۔ یہ لوگ انتہائی چالاک، تیز اور ہر بات کا جواب رکھنے والے ہوتے ہیں، انتہائی ہمدرد اور زندگی کا بھرپور لطف اٹھانے والے ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ جو ہیں وہ چلچلے قسم کے مغرور اور انتہائی زندہ دل ہوتے ہیں، بیماروں، دکھی اور مصیبت میں پھنسے لوگوں کے ہمدرد بننے والے ہوتے ہیں، ہر معاملے کی تفصیلات حاصل کرنے کے شوقین ہوتے ہیں اور بہت اچھے منتظم ہوتے ہیں۔ جو بھی کام ان کے سر پر ڈالا جائے، ان کے حوالے کیا جائے، اس کا انتظام بہت ہی اعلیٰ طریقے سے انجام دیتے ہیں۔ انتہائی متوازن ہونے کے ساتھ ساتھ بے حد عیش پرست ہوتے ہیں، روحانیت سے دلچسپی رکھتے ہیں۔ یہ کبھی کسی سے بے رخی ہرگز نہیں کرتے، کیونکہ یہ لوگ انتہائی کھلے دل و نظر کے حامل ہوتے ہیں۔ انتہائی ذمہ دار ہونے کے ساتھ ساتھ یہ لوگ اپنے عہدے کی بھی بہت پرواہ کرتے ہیں، یعنی دنیا میں اپنا نام زندہ رکھنے اور بڑا کرنے کا جنون کی حد تک شوق رکھتے ہیں۔ کبھی کبھار یہ انتہائی گہری اداسی کا شکار ہو جاتے ہیں اور انہیں احساس تنہائی محسوس ہوتا ہے۔ انہیں لگتا ہے کہ کوئی بھی ان کے ساتھ مخلص نہیں ہے، کوئی بھی ان کا اپنا نہیں ہے، یہ تنہا ہیں۔ پر ایسا نہیں ہے، لوگ ان کی پرواہ کرتے ہیں، ان سے پیار کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ دوسروں کو خواہ مخواہ چھیڑنا، تنگ کرنا جیسی جو عادتیں ہوتی ہیں، یہ بھی آبی عنصر کے لوگوں کو بہت مزہ دیتا ہے۔ ان میں اکثر کو لکھنے کا شوق ہونے کے ساتھ ساتھ تقریر کرنے کا بھی شوق ہوتا ہے۔ زندگی سے دہکتے، بھڑکتے، جلتے، سلگتے ان کے خواب آگ کی طرح ہوتے ہیں۔ یہ بھی ہے کہ دوسرے لوگ ان کو سمجھ نہیں پاتے، ان کا مزاج دوسروں کے لیے ایک معمہ سا ہوتا ہے۔ آبی عنصر کے حامل افراد یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا میں ان کو دکھی انسانیت کی خدمت کے لیے بھیجا گیا ہے۔ ماہرین فلکیات جو ہیں، ستاروں اور برجوں کا جو علم رکھنے والے لوگ ہیں، ان کے جو ماہر لوگ ہیں، وہ آبی عنصر کے حامل افراد کو ایک عظیم انسان کی حیثیت سے دیکھتے ہیں۔ ان کی نظر میں یہ انتہائی قابل قدر اور عظیم لوگوں کی فہرست میں شامل ہیں۔ اس کے علاوہ آبی لوگوں کا رجحان روحانیت کی طرف زیادہ ہوتا ہے اور زندگی انہیں ایک دھوکہ جیسے سراب کی مانند معلوم ہوتی ہے۔ اسی وجہ سے یہ لوگ وقت کے ساتھ ساتھ دنیاوی معاملات جو ہیں اس سے آہستہ آہستہ دور ہوتے چلے جاتے ہیں۔ ان لوگوں کا ایمان انتہائی مضبوط ہوتا ہے اور ان کے ایمان کی یہ پختگی ان لوگوں کو بڑے بڑے طوفانوں میں بھی بڑی بڑی مشکلات، تکالیف میں ثابت قدم رکھتی ہے۔ یہ لوگ مذہبی رسومات کو مانیں یا نہ مانیں، اپنے مذہبی فرائض پورے کریں یا نہ کریں، پر اس کے باوجود یہ لوگ خدا کو ہمیشہ یاد رکھتے ہیں اور خدا کے ہونے کو، موجود ہونے کو محسوس کرتے ہیں۔ اسی وجہ سے خدا سے ان کا گہرا تعلق ہوتا ہے۔ ان کے اس تعلق اور روحانیت کی وجہ سے ان پر جب وجد طاری ہو یا یہ اپنی موج میں ہوں، تب اس کیفیت میں ان کے منہ سے نکلی ہوئی بات سچ ثابت ہوتی ہے۔ انہیں جب بھی یہ احساس ہو کہ کچھ ہونے والا ہے تو وہ اکثر ہو جاتا ہے، یعنی ان کی جو چھٹی حس ہے وہ بہت تیز ہوتی ہے۔ اسی لیے ان کی بات پر یقین کرنا چاہیے۔ دوسرے لوگوں کو چاہیے کہ وہ ان کی بات پر یقین کریں اور ان لوگوں کے مشوروں پر عمل کرنا چاہیے۔ ان کے اندر دوسروں کو ہپناٹائز کرنے کی صلاحیت موجود ہوتی ہے۔
اچھا، اس کے علاوہ مزاج میں ان کا کوئی ثانی نہیں، اور جب یہ مزاح کرنے پر آئیں تو کوئی ان کو توجہ دیے بغیر نہیں رہ سکتا۔ یہ دوسروں کو لاجواب کر دینے کی بھرپور صلاحیت رکھتے ہیں، کوئی بھی باتوں میں ان سے نہیں جیت سکتا۔ یہ لوگ بڑے پرسکون انداز میں جملے کہہ دیتے ہیں تو سامنے والا تڑپ کر رہ جاتا ہے، ایسے میں سامنے والا لاجواب ہو جاتا ہے۔ ان کے لطائف پر لوگ ہنس ہنس کر لوٹ پوٹ ہو جاتے ہیں، مگر مجال ہے ان کے چہرے کا تاثر بدلے۔ یہ لوگ بڑے نپے تلے انداز میں بات کرتے ہیں، ان کا مذاق کرنے کا جو انداز ہے وہ بہت ہی ایک نرالا ہوتا ہے۔ کسی کو تکلیف پہنچانے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتے، اپنی مذاق کی وجہ سے، اپنی جو ہے تو اس کیفیت کی، اس عادت کی وجہ سے ان کی اندر دلی جو سوچ ہوتی ہے، ارادہ ہوتا ہے، وہ یہی کہ یہ کسی کو تکلیف نہیں پہنچانا چاہتے، بس لوگوں کو انٹرٹین کر رہے ہوتے ہیں۔ بعض اوقات ان کے مذاق کے پیچھے بھی ان کا ایک جذبہ ہوتا ہے اور وہ پوشیدہ ہوتا ہے، سمجھنے والے سمجھ جاتے ہیں۔ پھر وہ جملے یا مذاق بڑے بے رحم اور کاٹدار ہوتے ہیں جن کے پیچھے یعنی کوئی جذبہ چھپا ہو۔ یہ لوگ اپنی ہنسی کو اپنے چہرے پر نقاب کی طرح استعمال کرتے ہیں، اور اصل میں اس ہنسی کے پیچھے بہت اداسی اور تنہائی چھپی ہوتی ہے۔ کوئی اگر ان کی آنکھوں میں جھانکے تو یہ لوگ فوراً نظر چرانے لگتے ہیں۔ ان لوگوں کو کوئی بھی چیز پیاری لگ سکتی ہے، کتابیں، پھول، کانٹے، فلسفہ، ڈسٹ بین، چونٹیاں، لوگ وغیرہ وغیرہ، لیکن اس کے برعکس بے تحاشا حساس ہونے کی وجہ سے یہ لوگ اپنے آپ کو تکلیف اور نقصان دے دیتے ہیں۔ اسی لیے انہیں چاہیے کہ برے خیالات سے دور رہیں، اور ایسی کوئی چیز آپ کے پاس، کوئی نہ کوئی چیز ایسی آپ کے پاس ہونی چاہیے جس کی حفاظت کرنا آپ کی ذمہ داری ہو۔ ان لوگوں کی ایک بڑی خامی یہ ہے کہ یہ لوگ کبھی بھی صاف ہاں یا نہ میں جواب نہیں دیتے، کیونکہ یہ لوگ الفاظ سے زیادہ خاموشی کی زبان پر یقین رکھتے ہیں، اور چاہتے ہیں کہ ان کے ارادوں کو لوگ ان کے موڈ اور خاموشی سے خود بخود سمجھ جائیں۔ حالانکہ ایسا نہیں ہوتا، ہر کوئی آپ کو اس طرح جج نہیں کر رہا ہوتا، لہٰذا آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے جذبات کا اظہار الفاظ سے کریں، کیونکہ یہ خاموشی اور جو موڈ سے آپ لوگوں کو سمجھانا چاہتے ہیں، تو جب سامنے والے نہیں سمجھ پاتے تو اس سے آپ کو دلی طور پر بہت تکلیف پہنچتی ہے۔ تو اس لیے آپ کو چاہیے کہ خود اپنی اس عادت کو بدل دیں۔ آپ دیکھیں کہ اگر سامنے والا آپ کی خاموشی اور آپ کے موڈ کو نظر انداز کر رہا ہے یا اسے سمجھ ہی نہیں ہے، تو پھر آپ کو سمجھ جانا چاہیے اور لوگوں کے مطابق اپنے طریقہ کار کو بدل دیں۔ ان کے نزدیک الفاظ کی جو حقیقت ویسے بیان نہیں کر سکتا، یعنی کوئی بھی جیسی وہ ہے، الفاظ کی جو حقیقت ہے وہ کوئی بھی ویسے بیان نہیں کر سکتا کہ جیسے وہ ہیں۔ آبی عنصر کے لوگوں کا ماننا ہے کہ جو محسوس کیا جا سکتا ہے وہ الفاظ سے بیان نہیں کیا جا سکتا۔ یہ لوگ انتہائی شرمیلے ہوتے ہیں، اس کے علاوہ انتہائی عاجز ہونے کے ساتھ ساتھ بے حد انکساری کا مظاہرہ کرنے والے ہوتے ہیں۔ یہ لوگ حسن و جمال کی پہچان نہ رکھنے والے لوگوں کو بالکل برداشت نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ لوگ بے انتہا درجہ تک جمالیاتی حسن کے دلدادہ ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ بدذوق لوگوں سے بھی آبی عنصر کے لوگ دور رہنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ لوگ ان کا ذہن بدمزاقی برداشت نہیں کر سکتے۔
آپ نے کبھی سمندروں کا طوفان اور دریاؤں کا بڑھا ہوا سیلاب دیکھا ہے؟ کیسا تباہ کن ہوتا ہے، لگتا ہے آج اس کے آگے کچھ بھی سلامت نہیں رہے گا، اور پھر جو دیکھتے ہی دیکھتے کچھ ہی وقت میں بعد میں یعنی وہ پرسکون ہو کر اپنی پرانی رفتار پر واپس آ جاتا ہے، اور یہ معلوم ہی نہیں ہوتا کہ کبھی اس نے کوئی تباہی پیدا کی ہوگی یا کبھی اس کے سکون میں کوئی کمی بھی آئی ہوگی۔ بس یہی ہے، بالکل اسی طرح کا مزاج اور شخصیت کے مالک ہوتے ہیں آبی عنصر کے لوگ۔ بعض آبی عنصر کے لوگوں میں آنکھوں اور پیروں کی کمزوری کی شکایت پائی جاتی ہے۔ ویسے لوگوں کو چاہیے کہ یہ زیادہ تر سرد موسم میں خصوصی احتیاطی تدابیر اختیار کریں، اس لیے ان کو چاہیے کہ خود کو اعتدال میں ڈالنے کی کوشش کریں، بلکہ عادت بنائیں، کھانے پینے کا وقت مقرر کریں، سونے اور جاگنے کا وقت مقرر کریں۔ اس کے علاوہ ان کی خصوصیات میں یہ بات بہت اہم ہے کہ آبی عنصر کے لوگوں کو حد درجہ کا بے انتہا حد تک اپنے اوپر کنٹرول ہوتا ہے۔ اگر کبھی یہ لوگ راستے سے ہٹ جائیں تو اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ یہ راستہ بھول گئے ہیں، بلکہ اس کے برعکس یہ لوگ خود راستے سے ہٹنا چاہتے تھے، اس لیے ہٹ گئے ہیں۔ یہ گمراہی بھی اپنے ارادے سے اختیار کرتے ہیں۔ آبی عنصر کے لوگ مثل سمندر کے، جس کی کوئی تہ نہ ہو، جس کی پرسکون سطح کے نیچے ایک طوفان چھپا ہوتا ہے اور جو کسی بھی وقت اور کسی بھی لمحے ظہور میں آ سکتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ لوگ انتہائی خوددار ہوتے ہیں۔ دوسرا یہ کہ ان لوگوں کو سماجی نوعیت کے کاموں میں خاصی دلچسپی ہوتی ہے۔ یہ لوگ انتہائی ہمدرد ہوتے ہیں۔ یہ لوگ ہمیشہ ایسے لوگوں کی مدد کے لیے تیار رہتے ہیں جو ان کی مدد کے محتاج ہوں۔ یہ کبھی وعدہ خلافی نہیں کرتے۔ ان کا مزاج کچھ ایسا ہی ہے کہ جس کام کو یہ لوگ نہیں کر سکتے، اس کے کرنے کا کبھی بھی وعدہ نہیں کرتے۔ یہ لوگ انتہائی ذہین ہوتے ہیں، لیکن ان کے اندر رقابت کا جذبہ بہت پایا جاتا ہے۔ یہ خاص کر اپنے بچوں کے منہ سے کسی کا ذکر سننا پسند نہیں کرتے۔ اس کے علاوہ یہ لوگ انتہائی تحمل سے کام لینے والے ہوتے ہیں اور انتہائی ثابت قدم ہوتے ہیں۔ ان لوگوں کو قوت ارادی یعنی ارادہ کرنے کی جو طاقت ہے وہ ان کے اندر بہت زیادہ ہوتی ہے۔ یہ لوگ بحیثیت انسان بہت اچھے انسان ہوتے ہیں، اور بلحاظ دوستی بھی یہ لوگ بہت اچھے دوست ہوتے ہیں۔ یہ لوگ دکھاوے کی بجائے حقیقی دوستی کے قائل ہوتے ہیں۔ یہ کسی سے بھی پہلی ہی ملاقات میں دو ٹوک اور کھری کھری باتیں کرتے ہیں۔ یہ لوگ سخی اور مہربان ہوتے ہیں، عملی انداز میں، ظاہر داری سے نہ کہ لفاظی مطلب صرف لفظوں سے نہیں، بلکہ یہ حقیقت میں وہ دوست بنتے ہیں جو اپنے دوستوں کا مصیبت میں ساتھ دیتے ہیں اور دوستوں کے کام آتے ہیں۔ انتہائی گرم جوشی سے مشکل وقت اور حالات میں کھڑے رہتے ہیں اور کام آتے ہیں، لیکن ایسے وقت میں سامنے والا جب ان کا شکریہ ادا کرے تو اس سے پریشان ہو جاتے ہیں۔ اگر ان کو کسی سے محبت ہو جائے اور تیسرا بندہ تصدیق کر دے اور جس سے محبت ہے وہ بھی اگر ان کو محبت کا جواب محبت سے دے دے تو یہ لوگ بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں، اور یہ لوگ دیکھنے میں پیار کرنے والے اور پرکشش نظر آتے ہیں۔ ان لوگوں کی ترقی میں محبت ان کی بہت زیادہ رہنمائی کرتی ہے۔ ترقی کے لیے
جو ہے وہ محبت جو ہے ان کی رہنما ہوتی ہے، اور محبت کا جذبہ ان کو اپنے کام میں دلچسپی لینے پر ابھارتا ہے۔ یہ لوگ ہر مشکل کا خندہ پیشانی سے مقابلہ کرتے ہیں، یہ مصائب اور مشکلات سے بالکل نہیں گھبراتے، اپنے دوستوں کے وفادار ہوتے ہیں۔ اگر کوئی ان کے ساتھ اچھا سلوک کرے تو یہ بڑھ چڑھ کر اچھا سلوک کرتے ہیں۔ ان لوگوں کے اندر ضد کا مادہ بھی بہت پایا جاتا ہے، یہ اپنی ضد پر آ جائیں تو کچھ بھی کر جاتے ہیں۔ محبت ان کے لیے سب کچھ ہوگی یا کچھ بھی نہیں، درمیانی چال کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یہ لوگ آزاد رہنا پسند کرتے ہیں، اپنے گھر کو سجا سنورنا دیکھ کر بے حد خوش ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ آبی عنصر کے لوگوں کی آزادی کو چھیننے کی کوشش کرے تو یہ ضد پر آ جاتے ہیں۔ کوئی بھی اگر ان کی آزادی کو چھیننے کی کوشش کرے، ان پر پابندیاں لگائے، ان کو قید و بند کی زندگی دینے کی کوشش کرے تو یہ اپنی ضد پر آ جاتے ہیں اور اپنی آزادی کے لیے بھرپور کوشش کرتے ہیں۔ یہ لوگ انتہائی پرکشش ہوتے ہیں، اس لیے ہر شخص پر غلبہ حاصل کر لیتے ہیں۔ آبی عنصر کے لوگوں کو کامیابی کا عنصر مانا جاتا ہے۔ آبی جو عنصر ہے، یہ لوگ انتہائی کامیاب ہو سکتے ہیں، جس بھی فیلڈ میں جائیں تو اس میں انتہائی کامیاب ہو سکتے ہیں، کیونکہ یہ عنصر ہی کامیابی کا عنصر ہے۔ اپنی ذات کے معاملے میں بھی یہ لوگ خود سے بے انتہا محبت کرتے ہیں۔ آبی عنصر کے لوگ پانی کی طرح اندر باہر سے صاف شفاف ہوتے ہیں، جیسے اندر سے ہوتے ہیں ویسے ہی باہر سے بھی ہوتے ہیں۔ ان کو مکر کرنا اور چال بازی کرنا وغیرہ یہ بالکل پسند نہیں ہوتا۔ آب، پانی کو جیسے زندگی کی علامت کے طور پر لیا جاتا ہے، بلکہ بالکل ویسے ہی آبی عنصر کے لوگ بھی دوسروں کی زندگی میں خوشیاں لانے والے ہوتے ہیں۔ انہیں دیکھ کر یا ان سے مل کر لوگوں کے اندر نئی امنگیں جاگتی ہیں، زندگی جینے کا ایک نیا حوصلہ اور ڈھنگ پیدا ہوتا ہے۔ آبی عنصر کے لوگ پانی کی طرح ہر شے میں زندگی اور تازگی بھر کر آگے نکل جاتے ہیں۔ جیسے دریاؤں میں آپ نے دیکھا ہوگا، پانی ایک طرف سے آتا ہے اور دوسری طرف کو نکل جاتا ہے، ویسے ہی یہ لوگ بھی ہمیشہ ہر رکاوٹ کو توڑ کر اپنی منزل کی طرف رواں دواں رہنے والے ہوتے ہیں۔ آبی عنصر کے لوگ دل کے صاف ہونے کے ساتھ ساتھ انتہائی نرم مزاج ہوتے ہیں اور اپنے غصے اور جذبات پر انتہائی درجہ تک صبر اور کنٹرول رکھنے والے ہوتے ہیں۔ تو یہ تمام تر جتنی بھی تفصیلات بیان کی گئی ہیں، یہ آبی عنصر کے حامل افراد کے لیے بیان کی گئی ہیں۔ تو یہ سب آپ لوگوں کے لیے، تاکہ آپ لوگ خود کو جان سکیں، اور آج سے پہلے کسی نے بھی آپ کو نہیں بتایا ہوگا کہ عنصر کی وجہ سے آپ کن خصوصیات کے حامل ہیں۔ یہ میرا آپ لوگوں سے، اپنے سامعین سے وعدہ تھا، تو میں نے خود بہت ساری کتابوں کو گھنگال کے، بہت ساری جو ہے تو وقت لگا کے آپ لوگوں کے لیے یہ تمام مواد اکٹھا کیا ہے، تاکہ آپ لوگ اپنے آپ کو جان سکیں اور اپنے اندر جو ہے تو خود اعتمادی کے مادے کو پیدا کر سکیں۔ کیونکہ اگر آپ چاہیں تو آپ اپنی تقدیر بھی بدل سکتے ہیں۔ تو اس لیے میں چاہتا ہوں کہ میرے سامعین جو ہیں تو خود کو جانیں اور خود اعتمادی کی طرف آئیں، اور اپنے ہر قدم کو ایک مضبوطی کے ساتھ اور اپنے ہر جو آپ کا مقصد ہے اس کو حاصل کرنے کے جذبے کے ساتھ شروع کریں۔ تو
صرف آپ لوگوں سے بس صرف اتنی سی گزارش ہے کہ اس کے لیے جو میں نے وقت لگایا ہے، جو میں نے جتنی بھی ریسرچ کی ہے آپ لوگوں کے لیے، اس کے عوض بس صرف اتنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ میرے چینل کو اگر سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک لازمی کر دیں۔ اس سے جو ہے تو ہماری بھی حوصلہ افزائی ہو سکے گی اور ہم جان سکیں گے کہ ہماری فراہم کردہ معلومات آپ کے لیے فائدے مند ہے۔ شکریہ۔ عنصر کے موضوع پر یہ ہماری جو ہے چوتھی ویڈیو ہے۔ اس سے پہلے میں جو ہے آتشی، خاکی اور بادی عنصر پر ویڈیوز بنا چکا ہوں۔ مزید اپنے بارے میں جاننے کے لیے، اپنے برج کے حوالے سے، اپنے نام کے حوالے سے، اپنی خصوصیات کے بارے میں جاننے کے لیے یا اپنا ذائچہ حساب لگوانے کے لیے آپ ہمیں کمنٹ کر سکتے ہیں اور چینل کے ساتھ جڑے رہیں۔ انشاءاللہ بہت سی نئی چیزیں میں آپ لوگوں کے لیے لے کر آؤں گا جو کہ آج سے پہلے آپ نے کبھی نہیں سنی ہوں گی اور آپ کو کہیں پر وہ علم نہیں ملے گا۔ یہ میرا آپ لوگوں سے وعدہ ہے اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ لوگوں پر دین و دنیا کو آسان فرمائے اور آپ لوگوں کو دین و دنیا کی آسانیاں عطا فرمائے، دین و دنیا کی خوشحالیاں عطا فرمائے، دین و دنیا کے غموں سے بچائے اور اللہ آپ لوگوں کا حامی و ناصر و مددگار ہو۔ باچا جی سرکار کو بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ والسلام۔